پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک جگہ ایک حکیم صاحب رہتا تھا۔ حکیم صاحب نے ایک دواخانہ بنایا ہوا تھا۔ اس کی ایک حسین و جمیل ننھی سی بیٹی تھی جو اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ حکیم صاحب کی بیوی کی ایک عجیب عادت تھی کہ جب حکیم صاحب اپنے دواخانے پر جاتا تو اس کی بیوی اپنے گھر کی تمام کھانے پینے کی ضرورت کی اشیاء کی ایک چٹھی میں لکھ کر اسے دے دیتی اور حکیم صاحب اس چٹھی کو جیب میں ڈال کر دواخانے پر چلا جاتا۔ حکیم صاحب کی ایک عجیب عادت تھی کہ وہ اس وقت تک مریضوں سے فیس لیتا جب تک اس کی بیوی کی دی گئی چٹھی میں موجود اشیاء کے خریدنے کے روپے مکمل نہ ہوتے۔ جب ان اشیاء کے پیسے مکمل ہو جاتے تو وہ مریضوں سے فیس لینا بند کر دیتا تھا، چاہے کوئی مریض امیر ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ اس کی اس عادت سے بڑے حیران ہوتے، لیکن جب لوگ اس سے سوال کرتے تو وہ بس ایک ہی بات کہتا ہے کہ مجھے اپنے حصے کی روزی روز کی مل جاتی ہے جو مجھے ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں اور فیس نہیں لیتا۔ اس کی بیوی بھی ہر روز کہتی کہ آگے مستقبل میں کیا کام ہوگا، یہ عادت چھوڑ دو، لیکن وہ کسی کی نہ سنتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ معمول کے مطابق اس کی بیوی نے اس کو چٹھی لکھ کر دی، لیکن جب اس نے دواخانے جا کر وہ چٹھی کھولی تو دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ آج اس چٹھی میں گھر کی اشیاء کے لکھنے کے بعد تھوڑا سا نیچے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ سب جب اس نے پڑھا تو حکیم کا جسم پریشانی سے کانپنے لگا کہ اتنے میں مریض کہاں سے آئیں گے اور میں اپنی بیٹی کا جہیز کیسے اکٹھا کروں گا۔ اور اس پریشانی کی حالت میں بیٹا سوچ رہا تھا کہ اچانک سے باہر ایک تانگے والے کی آواز سنائی دی۔ ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک تاجر وہاں پہنچا۔ حکیم نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی مریض ہے۔ اس نے اس سے سوال کیا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا، نیک دل حکیم، جو میرا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے۔ باہر تمہاری بیٹی کی جہیز کے لیے 3 تانگے سامان سے لدے کھڑے ہیں۔ یہ سن کر حکیم صاحب بڑا حیران ہوا کہ آدمی کو کیسے پتا کہ مجھے اپنی بیٹی کی جہیز کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ حکیم صاحب نے اس تاجر سے سوال کیا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ آج میری چٹھی میں گھر کی اشیاء کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کے جہیز کا سامان بھی لکھا ہوا ہے؟ تو اس تاجر نے کہا کہ مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ آج تمہاری چٹھی میں تمہارے گھر کی اشیاء کے ساتھ ساتھ تمہاری بیٹی کا جہیز بھی لکھا ہوا ہے، لیکن میں ایک دفعہ اپنے تانگے پر یہاں سے گزرا تھا اور جب میں یہاں سے گزرنے لگا تو میرے تانگے کا ایک پہیہ خراب ہو گیا۔ اس کی مرمت کرانے کے لیے سامنے والی دکان پر میں نے تانگا کھڑا کر دیا۔ گرمی کی وجہ سے میں آپ کے دواخانے میں بیٹھ گیا تھا۔ جب میں حکیم خانے میں آ کر بیٹھا تو آپ کے پاس ایک ننھی سی بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس نے کہا کہ ابا جان گھر چلیں، مجھے بھوک لگی ہے، لیکن آپ اپنی بیٹی کو باہر، اس لیے میں آپ سے فیس نہیں لوں گا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے فیس نہیں لی تھی اور میں خاموشی سے آدمی دوائی دینا چاہتا ہے، لیکن آپ اور اپنا تانگا لے کر وہاں سے چلے گئے۔ گھر جا کر جب میں نے اپنی بیوی کو مرمت کرنے کے لیے یہاں کر بیٹھ گیا ہوں، لیکن پھر میں نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ میں نے بڑے بڑے الفاظ سے دوائی لی ہے، لیکن مجھے ایک بیٹا اور بیٹی سے نوازا تھا اور نعمت سے محروم رکھا ہے۔ میرے کاروبار میں ایسی برکت ہوئی کہ اس وقت میرے پاس میں آپ کا خاص اگر بیٹھا اور آپ کو اپنی تجارت کے بارے میں بتایا تو آپ نے میری بیٹی جوان ہوئی تو جب میں اپنی بیٹی کے بازار سے جہیز کا سامان خریدنے گیا تو اچانک مجھے وہی باری باری اپنی بیوی کو کہنا تھا تو اللہ سے نوازے گا، لیکن جب میں نے دل میں آپ کو فیس دینے لگا تو آپ نے کہا میں نے تمہاری اس بچی کے لیے خرید لیا اور ایسے کرتے کرتے میں نے 3 تانگوں کی جگہ 6 تانگے سامان کی خرید لی۔ آپ مہربانی کر کے یہ تحفہ قبول فرمائیں۔ یہ سنتے ہی حکیم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد حکیم صاحب سامان سے بھرے تانگے لے کر اپنے گھر اور اپنی بیوی گھر گیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ تم مجھے ہر روز کہتی تھی کہ تم اپنی فیس مکمل کر لیا کرو، تمہیں کہتا تھا کہ میری روزی کا مالک اللہ ہے، تو تم شکر کیا کرو، اور آج دیکھو کہ میں نے ایک ہی دن میں اپنی بیٹی کا جہیز کا سامان لے کر آ گیا ہوں۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی نیکی برائی کا نہیں جاننے دیتا، بس فرق صرف اس بات کا ہے کہ کسی کو اس کی نیکی کا صلہ چند لمحوں میں دے دیتا ہے اور کسی کو اس کی نیکی کا صلہ 20 سال بعد بھی دیتا ہے۔ بس ایک ہی بات دل میں رکھیں کہ جب
ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے، نیکی کا اجر مشکل وقت میں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔